اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورۃ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ یہ ایک پورا مضمون ہے، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس کے، اور اس نے یوں کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے تین سے بنایا، یعنی مٹی سے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم اس وقت چوتھی دفعہ یہ قصہ پڑھ رہے ہیں سجدے کا آدم علیہ السلام کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں پڑھے ہیں، لیکن وہاں نوعیت اور تھی، خلافت کا ذکر تھا، جنت میں دخول کا وہ مکالمہ تھا۔ پھر سورہ اعراف 12 میں بھی جو پڑھ چکے ہیں وہ بھی اس سے مختلف تھا۔ پھر ہجر میں 28 سے 30 تک تفصیل سے قصہ ہے، اور اب یہ چوتھی دفعہ اور 5ویں دفعہ آج ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے، جو
دوسرے قصوں سے مختلف ہے۔ تو آپ ترجمے میں دیکھیے، پھر اس کے بعد مزید سورہ طٰہٰ اور صاد میں اور 2 دفعے یہی ذکر آئے گا، لیکن ہر دفعے علیحدہ نوعیت ہے۔ تو آج سنیے کیا ہے۔ دیکھیے، یوں کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں یہ آیت مکمل نہیں ہو رہی ہے، کئی جگہ ایسی ہیں کہ دوسری آیت اس کا تکملہ ہوتی ہے، اور عام لوگوں میں تصور ہے، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ شیطان کس مخلوق میں سے ہے۔ دیکھیے یہاں کیا ذکر ہوا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کون؟ اسے شیطان کہا گیا، اسے ابلیس کہا گیا، اسے خناس کہا گیا، مگر وہ کون؟ چونکہ ہم متاثر ہیں ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگوں سے، آدمی مر گیا یا جان دے دی تو اس کا بھوت بنتا ہے، تو اسے وہ شیطان کہتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ شیطان یعنی کیا؟ تو یہ دلیل کے ساتھ ہم خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ تو اس کی شرح سورہ کہف آیت نمبر 50۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، یہی آیت ہے لیکن اس کی شرح کیسے ہے سنیے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اتنی آیت ہے۔ اب ابلیس کی شرح ہے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ہوئی شرح اس کی۔ اب پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اب ہم کیوں سوال کرتے ہیں؟ تو ابلیس جو ہے جنوں میں سے تھا، شیطان کب بنا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس آیت کو نوٹ کر لیجیے۔ اچھا، پھر جو بھی اس شیطان کی پیروی کرے گا وہ بھی شیطان، اسی آیت میں اس کی دلیل ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو اس کو نوٹ کر لیں۔ اس ابلیس کی، اس شیطان کی جو بھی پیروی کرے گا، تو پیروی کون کرتا ہے؟ جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، تو وہ بھی شیطان۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہے۔ تو یہ بات طے کر لیجئے کہ شیطان کسے کہیں گے؟ جو سرکشی کرے، اللہ کے حکم عدولی کرے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انس ہو۔ اور دوسری دلیل آگے آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو چلیے، اب سجدہ نہیں کیا تو کہتا کیا ہے؟ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے 3 سے پیدا کیا؟ اب اس بات کو بھی یاد رکھیے، کبھی مٹی سے تراب ہے نا، تخلیق آدم، کبھی 3 سے، یہ دوسرا، کبھی 3 لازب، کبھی حمائم مسنون، کبھی خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ یہ مراحل ہیں۔ مراحل کیا؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی کو اٹھایا، اب اس میں پانی ملا دیا تو اس کا نام ہمارے اردو میں کیچڑ ہے، تو یہ 3۔ اب جب ہوا کے جھونکے اسے لگے، کہتے ہیں نا ہم آدم کی تخلیق میں ہوا ہے، انگار ہے اور کیا مٹی ہے، اور یہ عنصر بتاتے ہیں نا 4، تو اس کو ہوا کے جھونکے نے خشک کر دیا۔ دیکھیے برسات کی مٹی جو ہے کیچڑ ہوتی ہے پھر خشک ہوتی ہے، اور سورج کی تمازت نے، تفش نے، تو ہو گئے 4 عنصر ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ حمائم مسنون۔ اب حمائم مسنون کا معنی کر دیا سڑا ہوا گاڑا، جبکہ سڑا ہوا گاڑا نہیں ہے۔ برسات کے پانی سے جب مٹی کیچڑ ہو جاتی ہے تو وہ سڑتی نہیں۔ کھیتوں میں دیکھیے کھیتی والے، ہاں اس میں گندا پانی جائے تو سڑان کی بوس آتی ہے، وہ آتی ہے۔ مٹی میں تو یہ تاثیر ہے کہ کتے کے جراثیم بھی کھینچ لے، انسانوں کو دفن کر دو وہ جذب کر دے۔ تو وہاں ترجمہ سلیس یہ ہے کہ متغیر ہوا، سیاہ مائل ہوا، حمائم مسنون۔ پھر اس پر ایک مرحلہ آیا جب وہ سوکھ گئی تو کھڑکھڑانے لگی، صلصال کالفخار۔ تو یہ 4 مراحل ہیں، لہذا 3 یعنی کیچڑ، 3 لازب یعنی جس میں چپکنے کی صلاحیت ہو، تو کیچڑ پھر چپکتا ہے۔ قال رأیتک ھذا الذی، ذرا ترجمے میں ساتھ میں رہیے، کیونکہ جو لوگ تھے وہ تو سمجھ چکے ہیں اس ترجمے کو، لیکن جو نہیں ہے اس کا آپ کو ترجمہ ملے گا، کیا تو نے دیکھا ہے نا، کیا تو نے دیکھا، رأى یرى نے دیکھا، تو ک سے مراد اللہ، شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں کہنا، اگر آپ پڑھتے ہیں
تو یہ اردو لفظ ہو گیا تو یوں پڑھیے رأیت ک، تو نے دیکھا اے اللہ. تو یہ ترجمہ اس لیے صحیح نہیں، میں آپ کو لے چلوں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تر، ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ رسول سے یہ فرما رہے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے واقعہ پیش ہوا تھا ابرہہ کا کہ کیا تم نے دیکھا؟ بتائیے کیسے دیکھیں گے؟ تو کیا مطلب اس کا؟ دیکھا نہیں، باپ دادا سے سنتے آئے. تو کیا اس واقعے کی حقیقت کو جانا؟ کیا جانتے ہو اس قصے کو؟ تو ہم جانتے ہیں. اب بتائیں کہ ابرہہ کا قصہ ہم جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں. تو شیطان یوں کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو علم ہے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے. اوہ دیکھا نہیں، وہ تو سامنے کھڑے ہیں. تو بہرحال قرآن کا اسلوب ہے. اب جو ترجمہ ہے دیکھا تو بھی معنی سمجھانے پڑیں گے کہ ہم کہتے ہیں آپ ذرا دیکھیے، یعنی غور کیجئے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے جانا، آپ کو پتا ہے ھذا الذی کرمت علیہ، اس آدمی کو یعنی آدم کو مجھ پر تو نے اعزاز بخشا، کہہ رہا ہے. لئن اخرتنی، اب انتظار بھی نہیں کر رہا ہے. انتظار تو کرنا چاہیے نا. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، قیامت تک کہ اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، لأحتنکن ذریتہ، احتناک قابو میں کروں گا، بے بس کر دوں گا، پھسلا دوں گا. ذریتہ کہہ دیا. لیکن جانتے ہیں شیطان وہاں رہتا بستا تھا، اسے یہ پتا تھا کہ اس کی قدرت کیا ہے. زمانے سے تھا، فرشتوں آسمان دنیا کی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، وہ جانتا تھا. فوراً کہہ دیا الا قلیلا. کیا مطلب اس کا؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے وہ قابو میں کرے گا، مگر اس کی قوت اتنی نہیں ہے کہ ساروں کو قابو میں کرے. اس لیے اس نے کہہ دیا کہ الا قلیلا، چند لوگوں کو. اور وہ کون سے ہیں؟ اللہ والے. اب حکم ہوتا ہے قال اذهب، نکل جاؤ. فمن تبعک منہم، اب غور سے سنیے، جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم، یہ ہے وہ دلیل. تو جہنم تمہاری سزا، تمہاری، ان کی نہیں فرمایا. شیطان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو تیری پیروی کریں گے تو ان کی سزا جہنم نہیں، اس لیے کہ وہ بھی شیطان تمہاری. تو یہ دوسری دلیل کہ جو شیطان کی پیروی کرے وہ بھی شیطان، اس لیے کہ اسے جمع کر دیا نا شیطان میں. اب کیا پوچھنا، کیوں کر پوچھتے ہیں شیطان کون سی مخلوق ہے؟ انس اور جن. موفورہ یعنی پورا کے پورا. اچھا، اگر یوں ہوتا کہ جزاؤہم، تو شیطان کیا سوچتا کہ انہیں عذاب ملے گا، میں بچ جاؤں گا. نہیں، تم اور وہ جو پیروی کرنے والے ایک ہی، اللہ سے منحرف ہونے والے ابلیس. لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی انسان کو ایسا کہہ نہیں سکتے، کہتے نہیں ہیں. عام طور پر جو کوئی شیطان کی پیروی کرے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، پھسلا، بہکا، جن پر تیرا بس چلے. ہے نا، جواب مل رہا ہے. منہم، اب ذرا غور سے سنیے، بصوتک، تیری آواز سے. آواز کون سی ہوتی ہے؟ آواز کہتے ہیں یہ موسیقی شیطان کی آواز ہے. تو یہ موسیقی سے گمراہ کر. مسلمانوں میں کیا ہے؟ گیت اور گانے اور قوالی، ہے نا، کرتا ہے گمراہ. بڑے خوش ہیں قوالی، یہ تو اسلامی ہے. یا محمد بھر دے جھولی میری. جی، خواتین تو وضو کر کے بیٹھتی ہیں. جی ہاں، قوالی ہو رہی ہے جی. اور غیروں کو گانے اور کیا بھجن. جی، وہ بھی بھجن کو دینی سمجھتے ہیں اور احترام سے بیٹھتے ہیں. یہ ہے صوتک، بصوتک. کیسے گمراہ کر دیا کہ گناہ کو بھی نیکی سمجھا کر. اور یہ تو کیا ہو جو میلاد وغیرہ ہوتا ہے نا، مولود شریف 11، وہاں پر بھی وضو کر کے بیٹھتی ہیں خواتین. وہ بھی ایک آواز ہے. بہرحال بصوتک.
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، خیل یعنی گھوڑے، تو ترجمہ یوں کریں گے کہ سوار ہو جا ان پر، آ جا ان پر، کیسے گمراہ کرنے کے لیے، پیادہ اور سوار، رجل یعنی پیدل۔ اب اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر آپ حج والی آیت سمجھتے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ہے نا، کہ وہ آئیں گے لوگ پیادہ اور سوار، تو کیا مطلب ہے وہاں کثرت سے لوگ ہر طرف سے آئیں گے۔ ہاں، تو یہ شیطان بھی کثرت سے طریقے اس نے اپنائے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہتا ہے، اور اس کا شکار کرنے کا انداز کیا ہے کہ گناہوں کو نیکی بتا دیتا ہے، جس کا ذکر ہے کہ زین الشیطان اعمالہم، کہ ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ وشارکہم فی الاموال، اچھا ان کے مال میں شریک ہو جا۔ انسان مال محنت مزدوری کرتا ہے تو اس میں بھی شریک ہوتا ہے، اور مال کو بھی حلال کہہ کے حرام قرار دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کیسے شریک ہوا ہے، پوری دنیا میں سودی کاروبار ہے نا، بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتے۔ جائیے بینکوں میں، اسلام کی بینکیں نکلی ہیں لیکن بہت محدود، تو بہرحال یہ مال میں بھی تجارت ہے۔ آج کل جتنے بھی کمپنیاں نکلی، کیا کہتے ہیں وہ شیئر ہولڈ، کیا شیئر نکلے ہیں، جتنے بھی طریقے نکلے ہیں، ایک وقت تھا کہیں بھی یہاں ہو وہاں ہو بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز نہیں کہتے تھے، اب وہیں سے آواز ہو رہی ہے کہ یہاں سے اعلان ہو رہے ہیں کہ آئیے صاحب شیئر لے لیجیے۔ تو بہرحال پوری دنیا کا جو ماحول ہے، نظام ہے اقتصادیات کا، وہ شیطان کے ہاتھ میں، یعنی وہ اس پر اپنا تصرف کر رہا ہے۔ اس کا ذکر ہے کلام پاک میں، سنیے۔ والاولاد، بچوں میں یہ کیسے شریک ہوگا اولاد میں، جانتے ہیں؟ میں وہی چیز جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ آج کل فلمی کیا اسے کہتے ہیں، فنانہ، کیا ہیروئن کہتے ہیں نا، ہیرو جو بالکل ٹاپ میں جو لڑکیاں ہیں، مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ ڈانس کرنے میں کون ہے؟ مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسکولوں میں جب گیدرنگ ہوتی ہے نا تو وہاں ڈانس سکھایا جاتا ہے۔ اب جو بچی فرسٹ نمبر آئے تو بچے داد دیتے ہیں، واہ واہ، اولاد ہوا شریک۔ انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری بچی کو تو ماشاءاللہ پہلا نمبر ملا، پہلا نمبر کیا ملا؟ شیطان نے دروازہ کھول دیا، شیطان شریک ہو گیا۔ اور دیکھیے آپ کہاں کہاں ہمارے خواتین پہنچے ہیں، ڈانس میں دیکھیے، فلموں میں دیکھیے۔ وشارکہم فی الاولاد، جی اچھا، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ماں باپ کہ ہماری بچی کہاں پہنچ گئی، اب تو پردے پر آئے گی۔ تو شارکہم فی الاموال وعدہم، وعدے دیتے جاؤ، وعدے کراؤ، مگر سنیے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ ہتھ کنڈے ہیں، دھوکہ اور کچھ نہیں۔ اور یہی ہے کیا حالت ہوتی ہے ان کی، بڑھاپے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کیا کرنا۔ تو اس طریقے سے شیطان کوشش کرتا ہے۔ مگر اب سنیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ یہ اس کا تتمہ ہے کہ میرے جو خاص بندے، عبادی کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے بندوں کو عبادی کہتا ہے، وہ عباد الرحمن ہے نا، ورنہ عبید بھی ہے، وما انا بظلام للعبید، تو مجرموں کے لیے عبید ہے۔ اکثر پیارے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، عباد، تو ہم عباد میں سے بنیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا راستہ ہموار کر کہ ہم تیرے ہمیشہ عباد ہی رہیں۔ لیس لک، سلطان یعنی قدرت۔ دیکھیے سلطان بادشاہ کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ملک پر اسے قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تو تجھے میرے خاص بندوں پر قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے میرے طلبگار ہیں، تو جب میرے طلبگار ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، وکیل کسے کہتے ہیں؟ حمایت کرنے والا، ہے نا۔ ہم وکیل کرتے ہیں کورٹ میں تاکہ ہماری حمایت کرے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، جیسی بھی ہو۔ تو انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا
ان کی میں حمایت کروں گا. تو جس کی حمایت اللہ کرے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم یہ اس بات پہ غور کریں کہ شیطانی ہتھیار کیا ہیں. اب یہ ہمیں پتہ کیسے چلے؟ بھئی چلیے شیطان کون سی مخلوق ہے تو کلام پاک نے بتایا، ٹھیک ہے. بینکوں کے کاروبار، ان شیئروں کے کاروبار حلال حرام ہے، کلام پاک بتائے گا. بزنس کا ایک طریقہ ہے، بزنس کا طریقہ ہے کہ سامنے والے کو دھوکے میں نہ رکھا جائے، سامنے والا گھاٹے میں نہ جائے. یہ طریقہ کار ہیں. اب سود کی رقم ہے، سود میں تو بس خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے. تو یہ اصول بنے ہیں تجارت کے. تو ان اصول پر چلیں گے تو یہ اصول کلام پاک اور احادیث صحیحہ ہمیں بتاتی ہیں. تو اس طریقے سے دیکھیے لوگ بزنس کرتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. ایک کام کرتا ہے یا دو پارٹنر ہیں یا کوئی شریک ہے، 5 لاکھ دے دیے، اس کے 10 لاکھ ہیں. تو اس سے کہہ دیے کہ مجھے 10,000 ماہانہ دے دیجئے. سامنے والے کا نقصان ہے، اس لیے کہ اگر اسے 20,000 نفع ہوا تو 10,000 دیں گے، 10,000 اس نے رکھ لیے. دوسرے مہینے میں 15,000 ہوا تو 10,000 دے دیے، 5 رکھ لیے. تیسرے مہینے میں 8,000 ہوا تو 2,000 جیب میں ڈال کے دے دو اسے. دیکھیے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی شرط پر بزنس نہیں ہوتی. شرط کیسے ہوتی ہے؟ یہ میں پیسے دے رہا ہوں، آپ کے پیسے ہیں، جتنا منافع ہو اس میں سے میرا اتنا فیصد. یہ صحیح ہے، نہ اس کا نقصان نہ اس کا نقصان. تو یہ حدود جو ہیں متعین کیے ہیں شریعت نے. یعنی ایک نمونہ بتلا رہا ہوں. آپ کیجئے، دھندے میں بزنس میں شراکت میں برکت ہے، لیکن جتنا منافع ہو اس میں. تو کسی مہینے میں 10 ملیں گے، کسی مہینے میں 200 ملیں گے. تو یہ ہے شریعت کا طریقہ. یعنی شریعت کیا چاہتی ہے کہ سامنے والے کو نقصان نہ ہو. بہرحال چلیے، تو یہ میرے ایسے بندے ہیں. اب توجہ دی جا رہی ہے. شروع ہوا تھا معبودان باطل سے، اولیاء کرام سے. تو سنیے گا. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. جانتے ہو لوگ پکارتے تھے دوسروں کو اور پکارتے ہیں، ان کی حیثیت بتلا دی گئی ہے. اب پھر توجہ دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں. وہی چلاتا ہے، ورنہ اتنی ٹنوں وزن والی کشتی پانی کے اوپر تیرے وہ چلاتا ہے. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کا فضل، اس کی روزی جو تمہارے لیے مقرر کی ہے تلاش کرو. اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ اس نے اس لیے راہ ہموار کی ہے کہ تمہارے ساتھ وہ رحم دل ہے کہ تمہیں پیدا کیا، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. تو زندگی کیسے گزارنا، رزق کیسے حاصل کرنا، آسانی کے لیے کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے. ورنہ یہ ہمارا جہاز ٹنوں وزنی ہو، ایک موج کے سامنے کچھ نہیں ہے. ایک موج کافی ہے. بڑے سے بڑا جہاز کیوں نہ ہو، چاہے جنگی ہو، بیڑا ہو، ایک موج کافی ہے. لیکن ہم اسے چلاتے ہیں. اب سنیے یہی جہاز میں چلنے والے. وَإِذَا مَسُّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، کوئی مشکل آ پڑی، موج ہو یا طوفان ہو، ہوا ہو یا پانی میں جوش ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ. اب جنہیں تم پکارتے تھے نا دنیا میں، خشکی میں، جن کی نظر و نیاز کرتے تھے، سب تم سے غائب ہو جاتے ہیں. غائب یعنی کیا؟ توجہ اب ان سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہو تو ہم نے خود بنائے. قبر پر مٹی کس نے لگائی؟ ہم نے. رنگ کس نے لگایا؟ ہم نے. غلاف ہم نے چڑھائے. وہ یہاں کیا کریں گے اب ہمارا؟ یا ہے کہ جنہوں نے پتھروں کو رنگ دیا. اب توجہ آتی ہے کس کی طرف؟ الا ایاہ، اللہ. تو کیا فطرت جاگی؟ کہتے ہیں نا انسان فطرتی طور پر کیسے پیدا ہوتا ہے دنیا میں؟ اسلام. جو کہ اللہ نے اسے بنایا
تو آخری وقت میں اسے اللہ ہی یاد آتا ہے. کہاں جائے گا؟ کیا پتھروں نے بنایا؟ کیا ان غلافوں نے ہمیں پیدا کیا؟ نہیں. تو پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر، جب جان کھونے کا وقت آتا ہے تو ہر فرد یقین کرتا ہے. فرعون بھی یقین کر دیا تھا، مگر امتحان کا وقت ختم ہو چکا. تو یاد کرتے ہیں کسے؟ اللہ کو. فلما نجاکم، چلو ہم نجات دیتے ہیں، الی البری، خشکی پر لے آتے ہیں. کئی ایسے واقعات میں لوگ گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. خود حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے. آ گئے خشکی پر، مگر جب آ گئے اعرضتم، کیا کیا؟ پھر بے رخی. وکان الانسان کفورا، انسان ہے ہی ناشکرا. دیکھیے، ایک ہے کافر، ایک ہے شاکر، ہے نا، ایک ہے شکور، ایک ہے کفور. تو یوں نہیں کہا کہ کافر ہے. کافر کے معنی انکار کرنے والا. کفور آئے نے جب بھی تمہیں نعمت ملے تم ناقدری کرتے ہو، پھر جب پھنس گئے تو اللہ کو یاد کرو. تو شکور یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں کان عبدن شکورا، بار بار شکر کرنے والے. تو اس معنی کو بھی یاد رکھیے. تو کافر نہیں کہا جا رہا ہے، کفورا. تو یہ صفات کس کی ہیں؟ منکرین کی ہیں. مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر ماہ وقت اللہ کی یعنی جانب سے جو نعمتیں آتا ہوئے خوشی کا موقع ہو یا کہ غم کا موقع ہو، ہمیشہ ہم ناشکری کریں، بلکہ اسے ہمیں چاہیے کہ ہم کیسے بنیں؟ شکورا. اب ایک اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا بات ہے کہ سمندر میں تو پھنسے ہوئے تھے، گڑ گڑاتے تھے، یا کہ انسان مشکلات میں طوفان ہو، زلزلہ ہو یا فساد ہو تو ہمیں یاد کرتے ہو، اور جب بچ گئے، سمندر سے باہر آ گئے تو پھر وہی ناشکری. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خشکی میں اور اپنی بلڈنگوں میں بھی ہمارا عذاب نہیں آئے گا؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے. تو سمندر میں تو اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب خشکی میں ہو، بنگلوں میں ہو، تو اپنے وہی باطل معبودان. تو ذرا سنیے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارة اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا. دیکھیے، دو ہواؤں کا ذکر ہے. کیا تم بے خوف ہو گئے؟ امین تم کس بات سے؟ کہ دھسائے تمہیں جانب البر. جیسے آج کل زلزلے آ رہے ہیں نا، خشکی میں ایک کنارے کو دھسا دے، کیونکہ زلزلہ آتا ہے تو پوری دنیا میں نہیں آتا ہے، یہی ہے وہ ایک کنارہ. یا او یرسل علیکم حاصبا. حاصبا یعنی بعضوں نے ترجمہ کیا ہے تند ہوا. تو تند ہوا میں پتھر بھی ہوتے ہیں، پتھر والی ہوا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہلاک ہوتے ہیں. تو ایسی ہوا بھیجے، ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تمہاری حمایت کرنے والا کوئی نہ رہے. اور ایسے عذاب بھی آئے ہیں. یا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان یعیدکم فی تارۃ اخری، یعنی ابھی تو سمندر میں دعا اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر خشکی میں آئے، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ پھر تمہیں پھنسا دے ایسی مشکلات میں؟ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح. پہلے تھا حاصبہ، ابھی قاصفہ. اب قاصفا من الریح اس کے ساتھ میں کیا ہے؟ فیغرقکم، تو تمہیں ڈبائے. تو معلوم ہوا یہاں یہ طوفانی ہوا. طوفانی ہوا پانی لاتی ہے تو ڈبا دے. فیغرقکم یعنی خشکی میں بھی ایسی ہوا اور ایسا فیضان کہ خشکی میں بھی تمہیں ڈبائے. تو کیسی کیسی مثالیں دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. کہتے ہیں نا فصلنا بینا بما کفرتم، اس سبب سے کہ جو تم نے نافرمانی کی، ناشکری کی. ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا. تبیعا فالو کرنے والا، مطابقت کرنے والا ہے نا. ہمارا وکیل جو ہے ہماری کیس کی مطابقت کرتا ہے. تو کہتے ہیں جب ہمارا عذاب آئے گا نا تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھو ترجمہ کیسے تبدیل ہو گیا. بھائی پوچھتا کون ہے؟ جو فالو کرتا ہے نا، کہ بھائی کیا ہوا اس کیس کا، کیوں انہیں سزا دی جا رہی. یہ ہمارے یہاں طبیعہ والی بات نہیں ہے، یہ ہمارا حکم ہے، ہم ختم کر دیں گے. اچھا مناسبت دیکھیے.
کہ ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ باطلانے معبود کا، اور پھر انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کیسے ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری جگہ کون سی ہے، تم اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر درختوں، پتھروں اور نہ جانے پہاڑوں کی پوجا کرتے ہو، تمہارا مقام کیا ہے؟ تو اب سنیے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے تاکہ آئے سمجھ میں آئے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ دیکھیے بڑی اہم آیت ہے، ساتھ میں رہیے تھوڑی دیر تاکہ پورا مفہوم سمجھیں اور مسلمانوں کا تصور سمجھیں۔ ہم نے مکرم بنایا، عزت بخشی بنی آدم، سب آ گئے؟ سب آ گئے، بنی آدم ہم سب آ گئے اس میں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، چونکہ ذکر چل رہا تھا سمندر کا، تو ہم نے خشکی میں اور سمندر میں انہیں ہم نے رہنے سہنے کا موقع دیا ہے، تصرف کر رہے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ روزی ہم نے عطا کی۔ پاکیزہ آپ سمجھتے ہیں، پاکیزہ مطلب جو عمدہ ہے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں پھل فروٹ وغیرہ عمدہ چیز جو ہے ہمارے لیے روزی رکھی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں فضیلت بخشی، کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اللہ فضلنا تفضیلا، فعل کا مصدر بار دوبارہ آنا، سلموا تسلیما ہے نا، تو تاکید اور یقین مانیے کہ انسان کو فضیلت بخشی کہ نہیں بخشی؟ انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ اس کے پاس وہ آنکھیں ہیں جو جانور کے پاس نہیں، وہ کان ہیں جو حیوانوں کے پاس نہیں، وہ غور و فکر، وہ دماغ، وہ تدبر جو ہے کسی کے پاس نہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ انسانوں کو فضیلت بخشی، کیا اس لیے بخشی کہ پتھر کی پوجا کریں؟ کیا فرمایا؟ ممن خلقنا تفضیلا، ہر چیز پر ہم نے فضیلت بخشی، پتھروں پر، سمندروں پر، پہاڑوں پر، ہاتھیوں پر، گائے پر، بیل پر، اونٹ پر، ہر چیز پر بخشی فضیلت۔ پھر کیا بات ہے؟ جب کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، تو تم نے پتھر کو افضل کیسے سمجھا؟ افضل تو تم ہو۔ تم نے گائے کو افضل کیسے سمجھا؟ افضل تو تم ہو۔ درخت کو افضل کیسے سمجھا؟ افضل تو تم ہو۔ مگر یہ تو اس کی ایک روانی ہے کہ افضل کوئی نہیں، افضل کون؟ انسان۔ مگر ابھی سنیے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ ممن خلقنا، جی ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے بھائیوں میں، غیروں کی بات میں نہیں کرتا زیادہ، میں اپنوں کی کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا پہلا فرض کیا؟ اپنے گھر والے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت خوب، آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل بنایا، تو پھر جبریل سے بھی افضل ہیں، یقیناً آپ سب سے افضل ہیں۔ اب یہ تصور دیکھیے، ایک نیک آدمی ہے، ذرا سوچیں، ایک نیک آدمی ہے یا ایک نیک خاتون ہے یا ایک نیک بچہ ہے یا ایک نیک بوڑھا ہے، کیا کہتے ہیں ہم؟ ماشاء اللہ، فرشتہ صفت انسان ہے، کہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ جب کسی کی مثال دی جاتی ہے تو وہ مثال میں ممتاز رہتا ہے، تب اس کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہیں کہ ہم فرشتوں سے افضل ہیں؟ یہ کیوں کر تصور پیدا ہوا؟ کیسے تصور پیدا ہوا؟ ٹھیک ہے، فرشتوں کو اگر سمجھنا ہے اس کی روح کو، فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لہو معقبات ہے نا، نگراں ہیں، یحفظون من بین ایدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرشتے ہمارے ساتھ میں لگے ہیں، آگے پیچھے ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ فرشتے وحی الہی نازل کرتے ہیں، تو چونکہ فرشتے ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ہم نے ان سے اپنے آپ کو افضل سمجھا، یہی تو وجہ ہوگی نا۔ یہ ہے کہ اس آیت کے ظاہری مطلب پر تو سنیے گا، فرشتے جو ہیں، فرشتوں کو تو اطاعت ہی اطاعت کرنا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ہے عباد مکرمون، اللہ کے نزدیک کیسے ہیں وہ؟ بڑی عزت بخشے۔ تو جو اللہ کے دربار میں
رہتا ہے، ہمیشہ سرب سجود رہتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا یہ تصور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جبرائیل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ جبرائیل کو بھی کہہ دیا کہ خادم ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ معلم ہیں، علمہ شدید القوا۔ تو بات یہ ہے کہ یقیناً انسان افضل ہے، لیکن اس کی افضلیت اس کے اختیار میں فرشتوں سے ممتاز ہے۔ فرشتوں میں اختیار نہیں، عبادت ہی عبادت کرو، سر تسلیم خم کرو، سجدہ ہی سجدہ کرو، اور انسان کو اختیار ہے افعل ولا تفعل، کرو یا مت کرو، کرو یا مت کرو، دین پر باقی رہو یا مت رہو، تمہاری گرفت ہوگی۔ اس میں انسان امتیازی صفت رکھتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال آپ اس آیت کے مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے۔ فرشتے افضل ہیں، وہ اپنی صفات کے ساتھ افضل ہیں، انسان بھی افضل ہے، مگر انسان کیوں افضل ہے؟ پہاڑوں نے، زمینوں نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو اپنے افضلیت کو سنبھالیے، یقیناً ہم افضل ہیں، اور انشاءاللہ فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، مگر وہ اللہ کے حکم سے کریں گے۔ لیکن ہم غلط طریقے سے، جیسے کہ انبیاء ایک دوسرے پر افضل ہیں اپنی صفات میں، اپنے خصوصی صفات میں، اسی طریقے سے انسان افضل ہے۔ تو اتنا کافی ہے۔ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اچھا، روزی طیبات وَفَضَّلْنَاهُمْ۔ اب ہم انسانوں کا حشر دیکھیے، انسانوں کا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ سنیے غور سے، یہ انسان جو افضل ہے، ناس کی جمع اناس، انس کی جمع اناس اور ناس، جس دن ہم پکاریں گے اماموں کے ساتھ، بامامہم، غور سے سنیے، اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو کیسا اٹھایا جائے گا؟ ان کے اماموں کے ساتھ۔ لیکن ذرا سنبھل کے رہیے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے کون سے امام موجود تھے؟ ہاں، ورنہ پھر سوچیں گے تو قرآن شریف میں ذکر ہے اماموں کا، نہیں، پھر بڑا پیچیدہ بات ہو جائے گی نا۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، کون سے امام تھے؟ اور کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور کون سے تھے؟ عیسیٰ ابن مریم تھے، اور کون سے تھے؟ زکریا، یہ سب امام۔ تو بات اب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو گویا کہ ہر امت اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو ہمارے امام کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا امام کون؟ قرآن۔ تو کل قیامت میں یہ جو جماعتیں ہیں، اس بنیاد پر لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے، یا ہے کہ جو مختلف جماعتیں، یا ہے کہ جو امام ہم نے بنائے ہیں مسجدوں میں، ان اماموں کی بات نہیں ہو رہی۔ امام امت محمد یا ایک طرف ہوگی، تو امت موسیٰ، امت عیسیٰ، یہ مطلب ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا غور سے سنیے، پھر یہ مشرکین، یہ بھی سمجھنا آسان ہے، یہ شیطان کے ساتھ جمع ہوں گے۔ ان کا امام کون؟ شیطان۔ اور فرعون کے بارے میں ہے کہ یقدم بقومی، اپنی قوم کے آگے ہوگا، تو ان کے بھی امام ہے۔ فرعون کی قوم کا فرعون امام ہوگا۔ اب اس کے بعد جو گمراہ ہو رہے ہیں آج کل، تو آج بھی ان کا کوئی فرعون ہے نا، وہ ان کے ساتھ جمع ہوں گے۔ اس لیے اب سمجھنے میں کچھ دشواری نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مگر سنیے ذرا، تو فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جن کے دائنے ہاتھ میں کتاب ملی، فاولئک یقرؤون کتابہم، ولا یعنی اصحاب الیمین، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کوئی بھی، کیا کہتے ہیں اسے، جی یہی آیت ہے نا جی، ولا یظلمون فتیلا۔ جی، فتیلا کسے کہیں گے؟ کھجور کی مثال دی جا رہی ہے۔ کھجور کے گٹلی اور گودے کے درمیان جو ہوتا ہے نا دانہ، گٹلی پر جو تاگا ہوتا ہے، خیط، اتنے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، کھجور کی مثال آپ کو ملے گی تقریباً سورہ نساء میں 2 جگہ پر ہے، وہاں پر نقیرہ ہے۔ تو نقیرہ کسے کہیں گے؟ کھجور کے اندر گٹلی پہ جو تل ہوتا ہے نا، تو اس کا ترجمہ تل کیا ہے، ایسا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر فاتر میں ملے گا قطمیر، تو کیا؟ جھلی، گودے اور گٹلی کے درمیان جو جھلی ہوتی ہے۔ تو یہ مثالیں دی گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، تاکہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جو
شیطان کی پیروی کرے گا وہ شیطان ہے، اور جو امام کی پیروی کرے گا کہ اس کی امت میں شامل ہوگا۔ اب سنیے اور سنیے مزید، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ اضل سبیلا، آخرت میں راستہ نہیں پا سکے گا۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی اندھا یعنی کیا؟ یہ جو دنیا میں جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، آنکھیں تو ہیں مگر انہیں اندھا کہا جا رہا ہے۔ آخرت میں دیکھ رہے ہوں گے جہنم ہے، حساب کتاب ہے، پھر انہیں اندھا کہا جا رہا ہے۔ تو کیوں؟ تو سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 46، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو دیکھتی ہیں۔ بھلا یہ جو شیطان بنے ہوئے ہیں کیا یہ اندھے ہیں؟ ایک انسان شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، کیا وہ اندھا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ تعمل ابصار، دل اس کے اندھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تو مثال دیتا ہوں، جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور خود ہی ٹھوک دیتے ہیں کسی کھمبے سے، تو اس کو یوں نہیں کہنا کہ اندھا ہے، نہیں، وہ دیکھ رہا ہے مگر دل اس کا کہیں باہر گیا تھا، ہوتا ہے نا، اس کی مثال ہے۔ پھر سوچتا ہے ارے میں نے اس سے ٹھوکا کیسے کھمبے کو؟ تعمل ابصار، دل سے کہاں تھا؟ گاڑی میں نہیں تھا وہ جی۔ تو دیکھیے صاحب، کلام پاک کی آیت دیکھیے، آپ غور کریں، کبھی بھی تشنگی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں یہ دلوں سے اندھے ہیں۔ اچھا، اب جب دلوں سے اندھے ہیں تو کل قیامت میں کیا ہے؟ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اب وہاں وہ دیکھیں گے مگر کوئی راستہ نہیں پا سکیں گے کیونکہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا۔ اچھا، اب اس کے بعد میں جو موضوع چل رہا ہے وہ یہاں سے 73 کی آیت سے لے کر 77 تک ایک موضوع ہے مکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات پیش آئے۔ تو چونکہ حالات و تاریخ میں ہیں، اس پر مختصر سا بیان ہوگا، لیکن اس کو آئندہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم وہ پھر درس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ تو ایک وقفے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ جو ہمارا درس چلا تھا اذان کے بعد کی دعا، اور وہ دعا آپ نے یاد کر لیے ہوں گے، یا ہے کہ سنے ہوں گے، یاد تو سبوں کو ہے مگر اس میں کوئی اضافہ تھا تو بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہم نے بتایا تھا، لہذا اس پہ اور مزید وہ بتلا رہا ہوں۔ کئی باتیں، تقریباً 7 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جتنی بھی مسنون دعائیں آپ کے پاس ہیں اس پہ آپ کو لکھا ملے گا، لیکن الحمدللہ وہاں بریکٹ میں لکھا ملے گا انک لا تخلف المیعاد، ہے نا۔ تو اب ہم اور آپ کیا کریں؟ کوئی بھی کتاب لیجئے تو بریکٹ میں ہے۔ تو سنیے گا، اس سلسلے میں تحقیق بیہقی، پیدائش 384 ہجری، تو پیدا ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ 400 میں انہوں نے یہ اپنی کتاب میں درج کیا۔ محدثین کا کہنا ہے روایت شاذۃ، لہذا اہل علم کا، محدثین کا کہنا ہے کہ جب بخاری مسلم کی حدیث میں اتنا ہی ہے، کیا والدرجہ الرفیع وبس مقام محمود نظی واتہ، اور پھر سرٹیفکیٹ ہے وجبت لہو شفاعتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انعام ہے، اور حلت لہو شفاع، تو ابھی اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ اہل علم کا کہنا ہے۔ تو اب آپ کو یاد ہوگی تو کوشش کیجیے۔ اور وہ کیا دوسرا جو تو لفظ ہے ہی نہیں، کون سا ہے وہ؟ درجہ رفیع تھا کیا؟ جی وہ تو ہے ہی نہیں اس میں لفظ۔ اب ہم چلتے ہیں بالکل اذان سے کہ ان حدیث کا ایک لفظ یاد رکھے گا، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، ہم کیا کہیں گے؟ جیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث کے الفاظ مطلق، کیا ہیں کہ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، یہ مطلق ہے۔ تو حدیث کو مقید کسی کو کرنے کا حق نہیں سوائے کہ حدیث ہی مقید کرے۔ تو سنیے گا، جب مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
ہے نا، کہتا ہے نا واشهد ان محمد رسول اللہ. اب ہم کیا کریں؟ سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، مسلم نے بیان کیا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمدا نبیا. یاد ہے آپ کو یہ دعا؟ یاد ہوگی. اب یہاں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ وہ انک لا تفلح المیعاد جیسی بات نہیں ہے، وہ تو صرف بیہقی نے ہی بیان کی ہے، اور بیہقی کی اکثر روایتیں فضائل کی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اچھا دوسری حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جس نے ایسا کہا وہ عام ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ. مگر یہ اذان کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں. تو اذان کے تعلق سے یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے کہ جس نے اذان ان الفاظ کے بعد کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو آپ کیا کریں؟ اچھا پھر یہ بھی الفاظ ہیں، دیکھیے کبھی آپ کتاب میں پڑھیں گے انا اشہد، کہیں ہے وہ انا اشہد، تو جب مؤذن کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو انا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا وہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب یہ دونوں شہادتین کہی جائے تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اچھا ایک خیال رکھے گا، بعض حدیث میں محمد درمیان میں ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. اب جیسی آپ کو یاد ہو، اگر آپ کو اس طرح یاد ہے. لیکن ایک سوال آتا ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ پڑھتے ہیں نا، ہاں تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسا مت کہو، وہ بھی محمد نبیہ کہو. اب کہیں تو کیا کہیں؟ بھائی بتائیے، کوئی آپ سے کہے کہ ایسا نہ ہو تو آپ تو سنیں گے نہیں؟ سنیں گے؟ کیا بات کرتے ہو. درود شریف پڑھنے کا جہاں میرا ذکر خیر آئے تو اب سنیے، ہمیشہ ہر بات کو تحقیق. اب کیا جواب دیں؟ پہلی بات یہ کہ جو روکتا ہے اسے چاہیے کہ لا تقف ما لیس لک بعلم. آپ کسی کو روکتے ہیں تو مکمل آپ کو معلومات ہو. آپ نے کہہ دیا نہیں تو سنیے گا، جہاں ذکر آئے وہاں درود شریف پڑھنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اچھا اب ہم تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات میں کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد، لیکن تحیات میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، اضافہ ہوا. تحیات چونکہ کہاں سے ملی ہمیں؟ آسمان سے ملی ہے. تو نماز میں سیدنا کا لفظ اختیار نہیں کرنا چاہیے. باہر آپ کہیں سیدنا و مجتبانا و مصطفیٰنا و مولانا، تو آپ ذکر کر رہے ہیں. تو بات چل رہی تھی اس کی، سنیے. آپ کہتے ہیں پہلا کلمہ طیبہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی سنا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ؟ لیکن اگر کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. تو بات کیا ہے؟ کبھی کسی نے نہ کتاب میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، تو کیا وہ گنہگار ہے؟ یہاں بھی نہیں لکھا کتابوں میں، وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ نہیں لکھا. کیوں؟ ایک ہوتا ہے ذکر، دوسرا ہوتا ہے اقرار. آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. اس لیے یہاں پر درود شریف نہ کوئی لکھتا ہے نہ کوئی پڑھتا ہے. یہاں آپ اقرار کریں رضیت باللہ ربا، اقرار ہو رہا ہے نا، وبالاسلام دینا بمحمد نبیہ. تو منع کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اگر اس نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، چھینک آئی الحمدللہ، تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی. اچھا اب بتائیے نماز کیسے فاسد ہوئی؟ تو یہی مسئلہ ذرا آپ آسانی سے سمجھائیں گے کسی کو کہ اللہ کا حکم ہے وقوموا للہ قانتین، خاموش سے نماز پڑھو. اللہ کے رسول کا حکم ہے جب چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ کہو. تو اس نے نادانستہ طور پر نکل گئی تو نماز کیسے فاسد ہو گئی؟ ہاں عادت مت ڈالو. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو بہرحال بات تھی کس کی؟ شہادت کے اس دعا کی. تو انشاءاللہ ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پھر کیا رضیت باللہ. تو حدیث کا تعارض نہیں ہوگا. اب سنیے، اب منفی پہلو. جب آپ اشہدو، مؤذن اشہدو کہے گا تو لوگ انگوٹھا کیا کرتے ہیں؟ وہ چومتے ہیں. ہاں اچھا، کتاب میں ملے گا منسوب کرتے ہیں ابوبکر صدیق. من گھڑت بات ہے، ابوبکر صدیق نے کبھی ایسا نہیں کیا. اگر ابوبکر صدیق نے کیا ہوتا تو عمر بھی کرتے، عثمان بھی کرتے، علی بھی کرتے، سارے صحابہ کرتے. لہٰذا اس کتاب کو آپ سچ نہیں مانیے. اب چلتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اب کیا کہیں گے؟ تو حضرت معاویہ کی حدیث بخاری اور نسائی میں اور بھی حدیثیں ہیں کہ جب بھی مؤذن کہے تو کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ.
تو حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہوا، یہ حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ہم بھی یہی کہتے تھے، ساری کتابوں میں لکھا ہے، شافعیہ، حنفیہ، حنابلہ سب میں لکھا ہے صدقت و بررت، کیا نہیں، حدیث مطلق ہے، کیا کہو الصلاۃ خیر من النوم، لیکن اگر کوئی حدیث اسے مقید کرتی ہے تو کسی حدیث نے مقید نہیں کیا، اور لوگوں کو حق نہیں کہ اسے مقید کریں، لہذا صدقت و بررت اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، بعض لوگ الصلاۃ خیر العمل، نہیں، اس کی بھی کوئی حدیث نہیں۔ اب رہا باقی اذان، اذان کیسے کہی جائے؟ اذان جو ہے ترجیح کی جائے یا ترجیح، چونکہ یہ کتابوں میں مسئلہ ہے، پھر آپ پریشان ہوں گے کہ ترجیح اور غیر ترجیح، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ترجیح کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک اذان دینے والا، جبکہ سوچتا ہوں میں پوری معلومات مل جائے، جب کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے، پھر کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پہلے آہستہ سے پھر بلندی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر زور، اس کا نام کیا ہے؟ ترجیح۔ تو حدیث میں اس کا ذکر ہے، اگر کسی کو ایسا دیکھو تو اسے روکنا نہیں، اس کا اختیار ہے، اور آج کل غالباً یہ متروک ہے، لیکن شاید یہاں پڑھتے ہوں گے۔ اب رہا 7واں، اقامت جب ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ کے وقت اقام اللہ ادامہ، حدیث مطلق فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو اذان اور اقامت کو ایک ہی کہا گیا، اقامت بھی اذان ہے، لہٰذا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اگر حدیث مقید کرتی ہے تو ٹھیک ہے، تو اقام اللہ ادامہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ تو پھر سے سنیے گا، اقام اللہ ادامہ بھی حدیث میں نہیں ہے، صدقت بررت بھی حدیث میں نہیں ہے، انگوٹھے کا چومنا یہ بھی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھے۔ اور بقیہ جو رضیت باللہ ربا حدیث نے مقید کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث نے مقید کیا۔ اب ایک بات آخر میں، اس کو بھی سنیے گا، اقامت اکیری یا دوہری، سمجھتے ہیں نا؟ اکیری یعنی دیکھیے یہاں اقامت اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اسے کیا کہیں گے؟ اکیری۔ ہمارے طرف کیا ہے؟ اذان کی طرح۔ ہاں، تو پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث میں اکیری بھی ہے اور دوہری بھی ہے، اس لیے کوئی، چونکہ اذان اقامت ایک ہی ہے، لیکن سوال کیا آتا ہے کہ جب یہ اکیری بھی ہے، جیسے کہ وتر کی نماز ایک سلام سے بھی ہے، 2 سلام سے بھی ہے، جیسے یہاں 2 سلام سے پڑھتے ہیں، تو ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں، ایک جگہ پر، بلکہ وہاں جہاں میں خطبہ دے رہا تھا تو وہ اپنا ایک فرد تھا، اس نے کہا اذان دو، اقامت کو، تو دوہری، تو پڑھنے لگا تو وقف وقف وقف، اسے روکا، حالانکہ وہ پوری کہہ گیا، مجھ سے کہتا ہے لا نہیں مر رہا، تو پھر میں نے اب جمعہ کی نماز ہے نا، تو ہم نے اکیری پڑھی، آیا مضبوط، تو کیا مطلب؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پر بھی عوام ہیں، انہیں اس کا علم نہیں کہ حدیث میں کیا ہے، یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے اگر وہ حدیث میں ہے تو ہم ویسی اقامت کہیں، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا بھی آپ کا فرض کیا ہے کہ اگر آپ کو ایسا کبھی موقع ہے تو آپ بھی جیسے یہاں اقامت پڑھی جاتی ویسے ہی پڑھیں۔ اگر آپ وتر کی نماز یہاں پڑھ رہے ہیں تو جیسے یہاں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں۔ اب آپ سوچیں گے ہمارے یہاں تو ایک سلام سے ہوتی ہے، ہم تو دوہری پڑھتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث میں کیا ہے۔ تو یہ بھی سنت رسول ہے، وہ بھی سنت رسول ہے، چونکہ حدیث میں اس میں ذکر ہے اس کا دوہری کا۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو بدعت ہیں وہ بھی واضح ہوئی، تو اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نیک توفیق دے۔ وباللہ التوفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ بولیے ذرا، مس ہو گیا مجھ سے۔ ہاں، 289 جی، 289 کون سی آیت پڑھائیں؟ آخر کی آیت پڑھاتے ہیں جی؟ جی وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى
وأضل سبيلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. چلیے کہیے. جی ہاں وسیلہ جو تھا نا، ہاں وسیلے کے بعد سے گزشتہ میں اپنا درس ہوا تھا، مگر اس میں ایک چیز کو یاد رکھیے. اصل میں اس میں جو نقطہ جو تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے علماء، چونکہ جہاں پر علماء کا طبقہ اس کو اپناتا ہے، اس کو ہم عوام کو کیسے سمجھائیں. جیسے قرآن خوانی، ہمارے یہاں علماء کا طبقہ قرآن خوانی کرتا ہے، مدارس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، تو ہمیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی دشواری پیش آتی ہے. کہتے ہیں یہ تو وسیلے کا سنیے اصل میں ہمیں حدیث میں کیا الفاظ ہیں. تو نقطہ جو میں نے سمجھایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کہ جب نبی کریم زندہ تھے تو ہم ان کا وسیلہ لیتے تھے، اور وہ نہیں ہے تو ہم عباس کو پیش کرتے ہیں. تو ایک نقطہ سمجھیے، اگر وسیلہ مرے ہوئے آدمی کا جائز ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں لیا جاتا ہے، تو کیا حضرت عمر بجائے عباس کے نبی کا وسیلہ نہیں لیتے تھے؟ اس پوائنٹ کو سمجھیے، ہے نا، اس نقطے کو سمجھیے. آپ کہتے ہیں کہ نبی کے حق میں اور نبی کے طفیل میں اور نبی کے صدقے میں، اور جو وہاں سامنے کھڑا ہے کہتے ہیں کہ اس کے صدقے میں، اس کے طفیل میں. تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا تھا. اچھا اس کی میں نے مثال دیا تھا، تو میں نے اپنی مثال دیا تھا. تو اب بدوی لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول برسات، یہ ہے وسیلہ. تو نبی کے رسول دعا فرماتے تھے، سب آمین کہتے تھے. اب آپ کی وفات کے بعد ایسا موقع آیا تو بڑی شخصیت کون تھی؟ عباس رضی اللہ عنہ، تو انہیں لے آئے. اور عمر اللہ سے فرما رہے ہیں، یعنی انہیں اصل میں لوگ آپ کے پاس آئے تھے نا، حضرت عمر کے پاس آئے تھے. اب بتائیں کہ آپ میرے پاس آئیں گے تو وسیلہ تو مجھ میں تو ایک خوف تو ہوگا نا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا پیشگی کہ اللہ ہم تو وسیلہ لیتے تھے، یعنی کیا ان سے دعا کرواتے تھے. تو اب میں عباس کو لے آیا ہوں. تو مقصد کیا تھا کہ ہماری لاج رکھ. تو یہ ہے مطلب. لیکن اب ہم سمجھائیں کسے سمجھائیں؟ چونکہ علماء کا طبقہ جب اس میں ملوث ہے، بہرحال ہم سمجھیں اور ہم اپنے جو ذمہ داران ہیں ان کو سمجھاتے رہیں. تو یہ وسیلہ کا انہوں نے مطلب جو ہے غلط. اچھا حافظ ابن حجر جو ٹاپ کے ہیں، ماسٹر ہیں، وہ بہت اچھی آئیڈیا بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی جیسے کہ آپ کا فریضہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلنا الرؤیا، تم کہتے ہو خواب تھا تو چلو خواب، وہ کہتے ہیں چلو مان لیا وسیلہ. تو اے عقل مندو، پھر بھی متردد ہوئے، شک ہوا، پھر وسیلے سے مانگنا نبی کے صدقے سے ایمان کا جز نہیں. کہیں ہے کہ ایمان کا جز ہے؟ ہو سکتا ہے کہ غلط نکلے پھر لینے کے دینے پڑے، اس سے بہتر ترک کر دو. کیا ایسا ہے؟ تو بہرحال نبی کا وسیلہ تو نہیں لے رہے ہیں آج کل لوگ. آج کل تو لوگ دوسرے ائمہ کا وسیلہ لے رہے ہیں. اچھا شیعہ تو بالکل ہی وہ تو نام ہی نہیں لیتے نبی کا، وہ تو کہتے ہیں یا علی. ٹھیک ہے، تو ہم بھی ان سے کیا کم ہے، ہم کہتے ہیں یا قوس. تو بس یہ بتانا تھا. اب اور کوئی چیز اگر آپ اس میں، تو اللہ تعالیٰ بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہدایت دیجیے. کچھ لوگ دعا کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا عمل آپ کے نزدیک قبول ہے تو اس عمل کے ذریعے، قبولیت کے ذریعے فلان چیز، ایسا کچھ ہے؟ ہاں ایسا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ چٹان میں پھنس گئے تھے نا، تو انہوں نے ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا. تو عمل کا وسیلہ اپنے عمل کا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو اپنے عمل کا، یا یوں کہو نا آمنت بک، یہ سب میں اچھا وسیلہ ہے. اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، اس وسیلے سے میرے گناہ معاف فرما. آمنت برسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رسول پر ایمان لایا. آمنت بقرآن، یہ وسیلہ سب میں اچھا. اور اپنا عمل بھی، اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، کسی پریشانی کے وقت کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، چونکہ کھانا کھلانے کی تعریف ہے، اے اللہ میں نے وہ کھانا صرف تیرے لیے کھلایا تھا، تو مانگ سکتے ہیں. اب اپنا عمل کون سا، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر وہ تو اللہ قبول کرے، یہ بھی تو مانگ سکتے ہیں ایسا. اور کسی شخص پر جا کر دعا بھی کروا سکتے ہیں لیکن زندہ. اور بھی اس سلسلے میں، تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے. ہے اور کچھ اشکال؟ بالکل نہیں. تو دعا مانگیے، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں مومن ہوں. اسے وسیلے سے نہ مانگے. نہیں، وسیلے کا مطلب کیا؟
وسیلہ اصل میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں تمہارے سینوں کے اندر ہے اسے بھی جانتا ہوں، میری ضرورت کیا ہے، میری مانگ کیا ہے اسے بھی جانتا ہوں. پھر آپ وسیلہ، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت میں کمی ہو رہی ہے نا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ شرک ہے. ہاں وسیلہ یعنی ان کے واسطے سے مغفرت فرما، تو بھی آپ نے وسیلہ لگایا نا، یعنی اے اللہ ہمیں ان کے واسطے سے، ان بزرگ کے واسطے سے مغفرت فرما. تو وہ ڈائریکٹ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمائے تھے میں شہر رخ سے بھی قریب ہوں، تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگے اے اللہ میری مغفرت کر دے، تیرے خزانے میں کوئی چیز نہیں. اور وسیلہ ہم نے اس ذات پر ایمان لایا، بس یوں کہیے، وہ واسطہ نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں جو تعاون ہے وہ واسطہ ہے، وہ اور چیز ہے، بہت فرق ہے اس میں. بھائی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے مکہ لے جائیے آپ کی گاڑی میں، تو یہ اور اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے نا. یہ تو تعاونوا علی البر، آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں، یہ واسطے میں نہیں آتا، وسیلے میں نہیں آتا ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے لوگ اصل میں لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، چونکہ جب سمجھدار طبقہ، علماء کا طبقہ اس میں ملوث ہے. جیسے قرآن خوانی آپ بند ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن خوانی کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں. بہرحال محنت تو کرنی ہے نا. دیکھیے کتنے فیصد لوگ ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ عصر میں اور وتر کی نماز مسجدوں میں نہیں پڑھتے تھے، اور ہمارے علاقے کے لوگ مسجد میں فجر میں سجدہ سہو کرتے تھے. اب میں پریشان تھا، تو میں نے جب کہا کہ دیکھیے بھائی آپ سجدہ سہو فجر کی نماز میں کر رہے ہیں، تو مجھے ایسا جھٹکا دیا کہ تم کیا امام شافعی سے زیادہ سمجھتے ہو، ایسا مجھے جواب دیا گیا. میں خاموش رہا. پھر اللہ نے مجھے ایک آئیڈیا دی، وہ وضاحت یعنی سمجھائی، توفیق دی. تو میں نے کہا امام شافعی نے کہا ہے کہ سجدہ سہو بھول گئے، تو تم تو امام کے پیچھے جان بوجھ کے نماز پڑھتے ہو، بھول گئے ہے نا. یہاں آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ بھول کر پڑھ رہے ہیں، تو سجدہ دعائے قنوت جو چھوٹی وہ بھول کر یا جان بوجھ کے، لہذا سجدہ نہیں. تو الحمدللہ اب وہ اس پر قائم ہو گئے کہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. تو اسی طریقے سے وتر کی نماز چھوڑ کے حرم سے نکلتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے حلقے احباب اب تو وہ پڑھتے ہیں وتر کی نماز. ان کے پیچھے پڑھتے ہو نا آپ لوگ، پڑھتے ہیں. 3:30 بجے نکلنے کا ہم کچھ کر نہیں سکے. آپ نظر رکھیے جو بڑے بڑے مفتی آتے ہیں نا، آج کل تو اذان بہت جلدی ہوتی ہے نا عصر کی، یہ بیچارے باہر نکلتے ہیں، تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تو بہرحال آپ کوشش کیجئے، کچھ فیصد سمجھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں. جی ہاں کہاں کیا ہے؟ ہاں 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 یہ بہت اچھا. دیکھیے اس کا ایک باقی ہے کہ اٹھنا کب. کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے نا، اب اذان ہو رہی ہے، قد قامت الصلاۃ. یہ قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا؟ نماز قائم ہو گئی. اب امام نیت کرنا شروع کر دیتا ہے، جہاں اس نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، آپ نے دیکھے، یا کہیں استو دیتا ہے اپنے. تو یہ کہنا کہ جب قد قامت سے تو اٹھنا بدعت ہے. ہاں تو وہ خاص شعار ہے. آپ اگر غلطی سے ان کی مسجد میں گئے نا، اگر آپ اٹھے تو ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے، شاید ہاتھ نہ نکل جائے. جی ہاں کھینچ کے. تو یہ ان کی علامت ہے پہچاننے کی کہ یہ وہابی ہے یا کیا ہے، بریلوی ہے. تو بہرحال امام شافعی کے نزدیک آپ نے کہا نا کہ اگر دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سے ہے ایسا نہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ دعائے قنوت واجب ہے فجر میں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وتر میں واجب ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اب واجب ہے، امام نے فرمایا واجب ہے، امام شافعی نے فرمایا سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. اب بعد میں جب تحقیق اور ریسرچ ہوئی تو ان کے فولو کاروں نے لکھا کہ جب مؤکدہ ہے تو سجدہ سو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مطلب کب، لیکن بھول گئے تو. سمجھ رہے ہیں نا. حنفیہ کے بھی کب بھول گئے تو یہ ان کا مسلک ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہاں بھولتے کہاں؟ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں کوئی دعائے قنوت نہ پڑھے تو آپ نماز نہ پڑھو؟ تو اب اس پر کیا ہے کہ یہ دعائے قنوت کا مسئلہ ہے نا، جو عبداللہ بن عمر سے حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ہم دعائے قنوت کبھی بھی پڑھتے تھے، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، جیسے یہاں پڑھتے ہیں، اور رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد. لہذا جھگڑا ختم ہو گیا. تو بات کیا ہے کہ ہر چیز اماموں نے نہیں لکھی ہے، یہ ان کے پیروکاروں نے لکھی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ تم امام شافعی سے زیادہ سمجھتے ہو، امام شافعی نے ایسا کہا کہ جان بوجھ کے نماز پڑھو اور سجدہ سو کرو، نہیں کہا. تو بس یہی باتیں ہیں کہ وہ فقہ کی تشریح صحیح کر نہیں رہے ہیں.
تو ابھی اگر وہاں جہاں شافعی کی تقریر میں نماز پڑھتے ہیں ہاں اور امام اگر وہ بھول جائے ہاں دعائے قنوت پڑھنے ہاں تو کیا سجدہ سے وہ کرے؟ اب وہ اس کی مرضی، وہ اگر کٹر شافعی ہے تو سجدہ سو کرے گا تو آپ کریں، نہ کریں گے تو مسئلہ نہیں. نہیں کرے گا تو نماز ہو گئی، ضرورت نہیں. جی نہیں فجر میں پڑھتے ہیں، پہلے یہاں پڑھتے تھے، یہاں حرم میں بھی دعائے قنوت ہوتی تھی. 1980 میں حرم میں نماز پڑھا ہوں فجر کی، دعائے قنوت ہوتی تھی، چونکہ یہاں اکثر ائمہ یہاں جو تھے وہ شافعی تھے. اب اس کے بعد میں جب وہ ہٹ گئے تو پریشان ہو گئے ہمارے لوگ، سمجھ رہے ہیں نا. تو دعائے لیکن ایک چیز تھی، میں جہاں نماز پڑھتا تھا نا تو مہینے میں ایک دفعہ چھوڑ دیتا تھا دعائے قنوت اور سجدہ سو نہیں کرتا تھا. تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ حضرت فی سورہ فاتحہ، کتنا اچھا جواب دیا اس نے. کیا کہا؟ ہمارے لیے سبھی سورہ فاتحہ، حضرت سورہ فاتحہ فق. تو یہاں آ کے کچھ سیکھو. دیکھو کتنا مجھے ایک جھٹکا سا لگا نا، ہم تو اپنی جذبات میں گئے تھے، اتنی ڈگریاں لی ہم نے فقہ کی، شافعی حنفی مالکی حنبلی، تو ہماری ڈگری تو ہم گئے، ہم نے پوچھا ادم لے سبھی سورہ، خلاص لیلا کے لیے تکفیل اشارہ، بات ختم ہو گئی خلاص. تو یہ ہے بات. تو اللہ توفیق دے ہر ایک کو سمجھنے کی. بس چلیے برحمت.